من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. معزز صدر مجلس استاد محترم، رونق اسٹیج، علماء کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر اظہار خیال کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا دعوت دین اور حالات کے تقاضے ہیں. بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ دعوت کا معنی ہوتا ہے بلانا، کسی کو طلب کرنا، کسی بھی چیز کی طرف، کسی بھی کام کی طرف اور کسی بھی مقام کی طرف اگر ہم اور آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو ہم دعوت کہتے ہیں. دعوت دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین یعنی دین اسلام کی طرف اس کائنات کے سبھی انسانوں کو بلانا، یہ دعوت دین ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جب کبھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت کا سامان آئے گا اور تم اس ہدایت کو قبول کرو گے، تمہاری نسل اس ہدایت کو اپناتی رہے گی، دنیا کی ناکامی و نامرادی اور آخرت کی ناکامی سے تمہیں اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، تمہاری دنیا بھی آباد، تمہاری آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کا یہ نظم فرمایا کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے. انبیاء اور رسول ایک کے بعد ایک آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، آپ کی آخری بعثت اور آخری نبوت اور رسالت تک یہی فریضہ انجام دیتے رہے. تمام انبیاء کی زندگیوں کا خلاصہ، ان تمام کی زندگیوں کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کا خلاصہ اگر ہم کہنا چاہیں تو وہ دعوت دین ہی ہے. وہ نبی کسی کافر قوم میں بھیجے گئے ہوں یا کسی مسلمان قوم کے اندر بھیجے گئے ہوں، وہ کسی نئی شریعت کے ساتھ بھیجے گئے ہوں یا سابقہ شریعت ہی کی مزید ترویج و اشاعت اور اسی پہ عمل کرنے کا مبلغ اور داعی بنا کر وہ نبی بھیجا گیا ہو، نبی نے جو بھی کام کیا اسے دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول بنایا. آپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دین بنایا. دین کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پیغام باقی رہ گیا. یاد رکھنا، نبی جب آئے تو دو چیزیں تھی، ایک تھی نبی کی رسالت اور نبی کا پیغام، اور دوسری تھی نبی کی شخصیت جو داعی اور مبلغ کی حیثیت سے تھی. اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پیغام باقی رہ گیا، قرآن باقی رہ گیا، رسالت کا وہ نمونہ باقی رہ گیا یا رسالت کا وہ پیغام تو برقرار رہا، لیکن مبلغ کی حیثیت سے جو شخصیت بھیجی گئی تھی وہ دنیا میں باقی نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دین تو قیامت تک باقی رہے گا، لیکن اس دین کے پہنچانے کی ذمہ داری اب کوئی نیا نبی نہیں ادا کرے گا، بلکہ اسی نبی کے امتی اس فریضے کو انجام دیں گے. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر باقی رہے گا. مخالفت کرنے والا، مدد سے ہاتھ کھینچنے والا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا کہ جس طرح پیغام کے ساتھ مبلغ پیغام، اس رسالت کے ساتھ مبلغ رسالت نبی کے ذریعے انسانیت پہ حجت قائم ہوتی رہی، یہ جماعت اس پیغام کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے، تبلیغ پیغام یا پیغام کے پہنچانے کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اس کائنات کے سامنے حجت قائم کرتی رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کے اس پیغام کے محافظ اور امین ہو کر اس دنیا میں باقی رہنے کی یہ بات نبی کی زبانی اس حدیث میں بیان فرمائی. مطلب کیا ہوا
مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان دو باتوں سے میرے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دعوت دین کی جب بات ہم کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، جب تک یہ دین باقی ہے اس دین کی دعوت کی ذمہ داری برقرار ہے۔ جب تک یہ دین اللہ تعالیٰ دنیا میں قائم و دائم رکھیں گے، اس کی تبلیغ، اس کے پہنچانے کا انتظام، اس کی نشر و اشاعت گلی گلی، گھر گھر، ہر دکان و مکان تک، ہر انسان کے دل تک، اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچانا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا، ایک نبی پر ایمان لا کر اسی کی شریعت کی پابندی کرنے کی دعوت دینا، یہ دونوں کے دونوں برقرار رہیں گے۔ دعوت دین ایک فریضہ ہے، دعوت دین ایک ذمہ داری ہے، دعوت دین یہ بہت ہی اہم منصب ہے، دعوت دین ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے خیر و برکات لانے والا ہے، بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ میں ان سارے پہلوؤں کو ایک طرف رکھ کر صرف اس ایک حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دعوت دین کی بات کریں یہ بات یاد رکھیں، دین اگر ہے تو دعوت دین بھی برقرار ہے، دین جب تک قائم ہے اس دین کی تبلیغ اور رسالت کی ذمہ داری بھی برقرار رہے گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قل هذه سبیلی، اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، علی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا، میں خود بلاتا ہوں یعنی نبی کی ذات، ومن اتبعنی، اور میرے اپنے متبعین بھی، میں بھی داعی ہوں، میرے متبعین بھی داعی ہیں، میں بھی مبلغ ہوں، میرے متبعین بھی مبلغ ہیں، دعوت کا فریضہ میں بھی انجام دے رہا ہوں، اور میرے بعد یہ فریضہ انجام دینا میری امت کی ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی اس آیت نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں یہ دعوت دین کی ذمہ داری پوری امت پر ہے، امت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس فریضے کو انجام دے سکے۔ اہل علم نے ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کر کے کہا ذمہ داری تو پوری امت پر ہے کہ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے جتنی ضروریات ہوگی ان تمام کو فراہم کرنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ صلاحیتوں کا فراہم کرنا، وقت کا فراہم کرنا، وسائل کا مہیا کرنا، اس کے ساتھ پیسہ لگانا، ساری چیزیں اس امت پر ذمہ داری بنتی ہے دعوت و تبلیغ کی۔ لیکن ان میں سے ایک جماعت کو اس کام کے لیے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے متفرغ ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اپنے آپ کو اس مشن کا ذمہ دار اور حامل سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت نے واضح کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جماعت کون ہے؟ اب یہ جماعت جو اس کے لیے متفرغ ہوگی وہ جماعت کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث میں آپ کے سامنے دہراؤں، فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ برابر حق کا علم بردار بن کر موجود رہے گا۔ جیسے میں نے نقل کیا، العلم نے کہا انہی کے ذریعے حجت قائم ہوگی، رسول جس طرح مبلغ بن کر حجت قائم کرتے تھے یہ طائفہ، یہ جماعت حجت قائم کرتی رہے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جب باب باندھا تو اس طائفے سے مراد بیان متعین کیا، کہا یہ طائفہ کون ہے؟ کہا وہم اہل العلم، اس سے مراد علم والے ہیں، اس سے مراد علماء کرام ہیں۔ بھائیوں، میں اپنے موضوع کے اس مقام تک پہنچا ہوں جہاں سے مجھے آپ کے سامنے کچھ حقیقتوں کو واضح کرنا ہے، کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ پھیرنی ہے، کچھ باتوں کی طرف نشاندہی کرنی ہے۔ یقین مانیں دعوت دین کا موضوع، اس کے فضائل اگر بیان کروں، میری اس مجلس کی گفتگو ساری شاید فضائل پہ ختم ہو جائے، اور اگر میں اس کے احکام اور اس کی ترتیبات اور اس سے متعلق لازمی شرائط یہ بیان کروں تو شاید اس میں میرا وقت گزر جائے، یا پھر میں یہ داعی کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے ان پہ اگر گفتگو کروں شاید میری مجلس ختم ہو جائے۔ میں ان تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے میرے اپنے موضوع کا جو اہم پہلو ہے حالات کے تقاضے، میدان میں جو صورتحال دعوت دین کی ہے، ایک طرف تو امت کی ذمہ داری، امت کی ایک طرف طبقے کی ذمہ داری اور اس طبقے سے مراد علماء کی ذمہ داری کا یہ پہلو، اور دوسری طرف میدان کی صورتحال مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتی ہے، ان دو پہلوؤں کو سامنے رکھ کر صرف چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، سب سے پہلی گزارش، سب سے پہلا پیغام، میدان کے حالات جس بات کا تقاضا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج
یہ ذمہ داری جس طبقے پہ ڈالی گئی تھی، یہ ذمہ داری کا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طبقے کو بنایا تھا، وہ علماء کا طبقہ تھا، وہ اہل علم کا طبقہ تھا، وہ ان کا تھا جنہوں نے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی ابتدا سے لے کر چاہے والدین کی رغبت پر یا اپنی رغبت کے ساتھ اپنے آپ کو فارغ کیا تھا، مدارس میں داخلہ لیا تھا. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں نہ صرف یہ کہ حصہ لیں بلکہ اس کی سرپرستی کریں، بلکہ وہی اس کل میدان دعوت کو اپنے قابو میں رکھیں اور پوری طریقے سے اس میدان پہ محنت کریں. لیکن میرے بھائیوں، میں اپنے علماء کرام برادران سے مخاطب ہوں، میں اپنے علماء سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ میدان کی صورتحال اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم علماء کرام، علماء کی یہ جماعت اور یہ طبقہ اس ذمہ داری کو اس حد تک انجام دے رہی ہے جس حد تک ان کا حق بنتا ہے، جس حد تک ان کی فرض بنتا ہے، جس حد تک ان پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ علماء کی یہ جماعت اس فریضے کو انجام دینے کے سلسلے میں واقعی معنوں میں اتنی فکر مند ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، میدان کی آج ایک بہت بڑی سچائی ہے، میدان کی بہت بڑی سچائی یہ ہے، چاہے وہ دعوت غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی بات کریں، چاہے آپ وہ دعوت ایک مشرک کو، ایک خبر پرست کو اسلام کی سچائی توحید کی طرف بلانے کی ہو، بدعتوں سے نکال کر سنت کی طرف لانے کی ہو، ایک گنہگار مسلمان کو ایک نیک مسلمان بنانے کی طرف ہو، اخلاقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی بات ہو، دین کے جس میدان کی آپ بات کریں، معاف کرنا علماء کرام کی جو ذمہ داری بنتی تھی، شاید کہیں یہ لگتا ہے کہ علماء کو اس سے کہیں زیادہ توجہ دینے کی آج ضرورت ہے. میری یہ گفتگو میرے اور آپ کے اس بر صغیر ہندوستان پاکستان کے تناظر میں، اور میں بالخصوص ہندوستان کی بات کرنا چاہوں گا جہاں ہم اور آپ اس حقیقت کو جان لیں. آج ہندوستان کی آبادی سن 2011 کے احصائیات اعداد و شمار کے اعتبار سے تقریباً 125 کروڑ کی آبادی. 125 کروڑ کی اس آبادی میں اگر سارے مسلمانوں کو الگ بھی کر لیں، 100 کروڑ سے زیادہ آج اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر ایسے بندے موجود ہیں جو کھاتے اللہ تعالیٰ کا ہیں، پیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان کی سانس اللہ تعالیٰ کے زیر بار احسان ہے، رب کی کا کھاتے ہیں لیکن گاتے کسی اور کا ہیں. میرے بھائیوں، ایک ایسے ماحول میں جہاں 100 کروڑ کی آبادی غیر اللہ کی پرستش میں ڈوبی ہوئی ہو، ہم علماء کرام کا اس میدان سے تعلق کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو یا موجود ہو لیکن مطلوبہ انداز میں نہ ہو، تو بتائیں ہم یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ ہم علماء کرام نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے اور ادا کر رہے ہیں. میں یقیناً یہ بات جانتا ہوں کہ ہم علماء مسائل سے بھی دو چار ہیں، ہم علماء کے سامنے پریشانیاں بھی ہیں، لیکن میں یہ بات صرف اس ناحیے سے کہنا چاہتا ہوں، سارے مسائل اپنی جگہ لیکن ذمہ داری اپنی جگہ. ذمہ داری کے تئیں جو احساس میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے، شاید وہ احساس کہیں کم ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کلی طور پہ تجارت میں لگے. آپ تجارت کیجیے لیکن آپ کی تجارت کے ساتھ آپ کا دعوت میں حصہ ہونا چاہیے. ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کے معاملات آپ کے ہیں، آپ ہی کو سنبھالنے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ دعوت و تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرے. وقت نہیں کہ میں زیادہ کہہ سکوں. ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں. مینا کے میدان میں سلیمان بن عبد الملک اموی خلیفہ اس کا دور تھا. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ کے گورنر، دونوں کے دونوں موجود ہیں. سلیمان بن عبد الملک نے لوگوں کے ٹھاٹے مارتے سمندر کو میں مینا کے میدان میں دیکھا تو کہنے لگا، دیکھو عمر، لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو آج حج کے لیے یہاں تک آئی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک کو یاد دلایا کہ اے خلیفہ امیر المؤمنین، هؤلاء اليوم رعیتک وغدا خصماؤک عند اللہ سبحانہ. کہا کہ امیر المؤمنین، آج آپ کو اتنے ٹھاٹے مارتے لوگوں کے سمندر کو دیکھ کے رشک محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ ان سب کے امیر ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، آج اگر یہ آپ کی رعایا ہے، کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے خلاف اپنا مقدمہ لے کر پہنچنے والی بھی ہے کہ یہ ہمارا امیر تھا لیکن اس نے امیر ہونے کا حق حق ادا نہیں کیا. میرے بھائیوں، میں یہ بات ہم علماء برادری کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، یہ جو 100 کروڑ کی میں نے بات کی، اور میں نے کئی بات کی صرف غیر مسلموں کی، خود مسلمانوں کے اندر کی بات کریں تو شاید 1-8 کروڑ کے بعد سارے کے سارے دعوت کے محتاج آپ کو نظر آئیں گے. یہ 1 کروڑ بھی
शिर्क के बाब में न सही, बिदअत के बाब में न सही, अमल के मैदान में दावत के मतलूब नजर आएंगे। ऐसी सूरत हाल में क्या ये पैगाम जो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को दिया कि हम उलमा बिरादरी के लिए नहीं है, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हम उलमाए किराम अपनी अपनी जगह पे जो जमीयत है, जो मस्जिद है और मजलिस उलमा जो तश्कील पाई है जमीयत अहले हदीस कर्नाटक और गोवा की निगरानी में, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दावत अल्लाह के इस पैगाम को, दावत अल्लाह के इस फरीज़े को अपनी पूरी तनदही से अंजाम दे, तनदही से अंजाम दे, वरना कल शायद अल्लाह ताला के पास जवाबदही मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये पहला पैगाम है, मैदान का तकाजा है कि उलमा इस मैदान में आए। उलमा अगर नहीं आएंगे वही सब कुछ होगा जो आज हम देख रहे हैं, वही सब कुछ होगा जो आज हम देख रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं मैं आगे चलकर एक दो अल्फाज में उसकी तरफ इशारा करूंगा। ये पहली बात है। दूसरी बात मेरे भाइयों, मुझे जिस बात की तरफ तवज्जो दिलानी है वो ये कि याद रखो दावत अल्लाह का काम एक ऐसा काम है, इसमें आपके और मेरे इख्तियार में सिर्फ मेहनत है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट और नतीजा अल्लाह ताला ने मेरे और आपके इख्तियार में नहीं दिया है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ने कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिनको चाहें उन्हें राह रास्त पे नहीं ला सकते, आप जिनको चाहें राह रास्त पे नहीं ला सकते। मेरे भाइयों, दावत के मैदान में काम करने वाले आज मेरे अपने भाइयों को यह पैगाम याद रखना चाहिए। आप और मैं पैगाम के मुबल्लिग हैं, मैं और आप सिर्फ पैगाम पहुंचाने के मुकल्लफ हैं। इन्नमा अंत मुज़क्किर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बस याद दहानी करवाने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पे मुसल्लत करके नहीं भेजे गए, आप अपनी तरफ से किसी को हिदायत नहीं दे सकते, आप किसी आदमी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये मसला याद रखना, नतीजा न मेरे इख्तियार में न आपके इख्तियार में, हम और आप सिर्फ तबलीग कर सकते हैं। दिलों को बदलना, हिदायत नसीब करवाना ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में, लोगों के दिलों को फेरने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बंदों के दिल अल्लाह तबारक व तआला की दो उंगलियों के दरमियान है, बंदों के दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहे फेरते रहते हैं। क्या मतलब हुआ? मेरे भाइयों, इस मामले का तज़किरा करके जो बड़ी अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब हम ये बात जानते हैं कि नतीजा या रिजल्ट मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है, तब फिर कुछ बातों को हम और आपको समझना चाहिए। पहली बात ये समझें मेरे भाइयों, याद रखो मैदान दावत में कामयाबी और नाकामी का मेयार ये नहीं है कि आपके जरिए अल्लाह ताला ने कितने लोगों को हिदायत दी, कितने लोग तब्दील हुए, कितने लोग राह रास्त पर आए, कबूल इस्लाम या इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद क्या है, ये मेयार नहीं है। एक मुबल्लिग की कामयाबी की अलामत यह है कि उसने पैगाम कितनी सफाई के साथ और कितनी सादगी के साथ अपने मदऊ तक पहुंचाया। मेरे भाइयों, जब ये बात मेरे और आपके सामने है तो पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मैदान दावत में काम करते हुए अगर नतीजा न मिले, अगर नतीजा न निकले, तब फिर मायूस होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। आपका काम पैगाम पहुंचाना है और दिल का बदलना अल्लाह तबारक व तआला का काम है। और दूसरी बात ये आप ज़हन में रखें, जब नतीजा मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है, तब फिर बेहतर नताइज के लालच में, अच्छा रिजल्ट लेने के लालच में हम और आप दावत और तबलीग के सही मनहज के साथ समझौता न करें। मेरे भाइयों, आज मैदान दावत का ये बड़ा ही अहम तकाजा है। हम और आप सिर्फ इसलिए कि मजमा करोड़ों का हो, लाखों का हो, हजारों का हो, सौों का हो, सिर्फ इस खातिर कि हमारी बात बहुत से लोगों तक पहुंचे, इस्लामी शरीयत के हुदूद को पामाल करते नजर आते हैं। सिर्फ इसलिए कि हमें समझ में आता है कि बात अगर इस अंदाज में पेश की जाए तो शायद लोग ज्यादा कबूल करेंगे, दावत के मनहज के साथ समझौता करते हैं। सही मनहज से उतरकर मनमाने तरीकों से दावत और तबलीग करने का मिजाज हमारे अंदर आम होता जा रहा है। मेरे भाई याद रख, दावत का काम भी इबादत का एक हिस्सा
حصہ ہے. اور جس طرح عبادت شریعت کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو مردود ہے، دعوت کا کام بھی صحیح منہج سے ہٹ کر اگر کیا گیا وہ دعوت تمہاری نظر میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ فریضے کی ادائیگی نہیں ہوگی. منہج کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، نتیجے تمہارے میرے اختیار میں نہیں. صحیح منہج کے ساتھ دعوت کرو، نتیجے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ صرف ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی. دوسرے نبی آئیں گے ومعه رجلان، ان کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے. ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ صرف 1 آدمی ہوں گے. والنبی وليس معه احد، اور ایک نبی ایسا بھی آئے گا جس نبی کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، ایک بھی امتی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میرا سوال آپ بھائیوں سے ہے، ہمارا ایمان یہ ہے وہ نبی جس کے ساتھ لاکھوں آئیں گے، وہ نبی جن کے ساتھ 2-4 آئیں گے، اور وہ نبی جن کے ساتھ ایک بھی نہیں آئے گا. سب نبیوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور وہ اپنی تبلیغ میں کامیاب بھی تھے، وہ اپنی تبلیغ میں کامیاب بھی تھے. نتیجہ اگر نہیں ملا اس کا سبب کچھ اور ہوگا. وہ قوم ہدایت کی اللہ کی نظر میں مستحق نہیں رہی ہوگی، وہ قوم بدبخت رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نہیں دی. لیکن یہ بات یاد رکھنا، رزلٹ کی خاطر، نتیجے کی خاطر منہج سے سمجھوتا کرو، طریقے اپنے بدلنے کی بات کرو، یہ گمراہی کی علامت ہے. یہ میرے اور آپ کی دعوت کا طریقہ نہیں. میدان دعوت کے اندر آج کام کرنے والے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کی طرف توجہ دیں. بھائیوں وقت میرے پاس زیادہ نہیں رہ گیا، ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلا کر میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا. میرے بھائیوں، میدان دعوت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ دعوت اللہ کا کام انجام دینے والا آدمی علم سے بہراور ہو، وہ جانتا ہو اس اسلام کو، اس دین کو جس دین کا وہ مبلغ ہے، جس دین کو پہنچانے کا وہ مکلف ہے، اس کا وہ پابند ہو، اسے پتا ہو کہ وہ کس چیز کو پہنچا رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج صورتحال میدان کی یہ بتاتی ہے کہ میدان دعوت میں کام کرنے والے بہت سارے بھائی، بہت سارے نوجوان، اور معاف کرنا بسا اوقات بعض سینٹرز بھی ایسے ہیں، بعض مراکز بھی ایسے ہیں جن کے پاس ناکافی علم ہے. پورا علم نہ صحیح لیکن ناکافی علم ہے، اور بغیر علم کے، بغیر تیاری کے میدان میں اترے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کے سامنے کھل کر کہنا چاہوں گا، میں نے بہت سارے ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دین سیکھا نہیں، دین کی تفصیلات نہیں جانی، بس ایک مقرر کی 3 کیسٹس، ایک مقرر کی 3 کیسٹس، ایک کانسیپٹ آف دا گاڈ ان دا میجر ریلیجنس، خدا کا تصور دنیا کے بڑے مذاہب میں، سملرٹیز بٹوین اسلام، ہندوازم اینڈ کرسچینٹی، 3 بڑے مذاہب کے درمیان ملتی جلتی تعلیمات، اور تیسری چیز غیر مسلموں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات. صرف ان 3 تقریروں کو سنا، ان تقریروں کے حوالے رکھ لیے اور میدان میں مبلغ بن کر اسٹیج سنبھال کے کھڑے ہو گئے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، نبی نے یہ کہا انا ومن اتبعنی، نبی نے یہ کہا میں اور میری امت مبلغ ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے زمانے یہ بھی کہلوایا علی بصیرہ، علی بصیرہ، علی بصیرہ. یہ مبلغ ہے تو پوری بصیرت کے ساتھ ہے، پورے علم کے ساتھ ہے، پوری وضاحت کے ساتھ ہے. بھائیو یاد رکھنا، بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کہنا اتنی سنگین غلطی، اتنی سنگین غلطی. صبح آپ نے سنا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شرک اور کفر سے بھی بڑی غلطی بتایا ہے نتیجے اور اثر کے اعتبار سے. میرے بھائیوں، عربی میں کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطی، آدمی کے پاس اگر ہو نہیں تو وہ دے گا کیا، آدمی کے پاس علم ہوگا نہیں تو وہ دنیا کو دے گا کیا. میرے بھائی، تبلیغ کرنا چاہتے ہو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر اس کے بعد مبلغ بننے کی کوشش کرنا. معاف کرنا، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج میرے خیال میں اس ناحیے سے، اس حیثیت سے اگر دیکھیں، جتنی زیادہ دعوت دین مظلوم ہے اتنی زیادہ کوئی اور میدان مظلوم نہیں ہوگا. آج کسی آدمی کو سرجری کرنے کی اس وقت تک پرمیشن نہیں ہے جب تک اس کے پاس معقول سرٹیفکیٹ نہ ہو. آج کسی آدمی کو سیاست کے موضوع پہ خطاب کرنے پارلیمنٹ میں اجازت نہیں جب تک وہ عوام کی طرف سے منتخب ہو کر وہاں نہ پہنچے. آج ہر میدان میں اسپیشلسٹ کی بات ہوتی ہے. دین کی تبلیغ کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں ہر کوئی جس کی خواہش ہوئی، جس کے دل میں رغبت ہوئی، وہ مبلغ بن کے نکل کھڑا ہوا. میرے بھائی یہ کون سا طریقہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، صحیح علم کے بغیر جو دعوت ہوتی ہے وہ نفع سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، وہ نفع سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. علم حاصل کرو. اور مجھے کہنے دیں، یہ باتیں جب ہم نے کی
ایسی باتیں جب کبھی ہم نے کہی کہ حالات ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ پھیر رہے ہیں کہ لوگ بغیر علم کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم نے علم کی ترغیب دلائی، بعض ہمارے نادان بھائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علماء دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، علماء دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علماء دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، میدان دعوت میں آنے سے آپ کو روکا نہیں جا رہا ہے، بس کہا یہ جا رہا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آنے کی بات کرو۔ اور میرے بھائیو مجھے یہ بھی کہنے دیں، جب ہم نے یہ بات کی کہ میدان دعوت میں پورے علم کے ساتھ آیا کرو، لوگوں نے پھر اب یہ طریقہ طے کر لیا علماء سے رابطہ رکھیں گے تبھی تو وہ علم حاصل کرنے کی بات کریں گے، اس لیے دعوت کے میدان کے لیے علماء کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خود علماء کو میدان دعوت کا کوئی تجربہ نہیں۔ اور آج یہ میدان میں کہنے والے ہمارے بھائی موجود ہیں کہ علماء میدان دعوت میں موجود نہیں، لہذا ان کو میدان کا پتہ نہیں ہے، ہمیں بھی علماء کی ضرورت نہیں، میدان ہم جانتے ہیں، لہذا ہم علماء سے بے نیاز ہو کر کام کریں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ایک بات صرف یاد دلاؤں گا اور اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایک آدمی کی شہادت کے بعد جس کی موت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت تسلیم نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی زبردست بات کہی۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے دین کی تائید کسی بے دین آدمی سے بھی کروا دیتے ہیں، اپنے دین کا کام کسی بے دین آدمی سے بھی لے لیتے ہیں۔ میدان دعوت میں کام کرنے والے میرے بھائیوں، اگر بے علمی کے ساتھ اگر آپ گفتگو کرتے ہیں دین کے مسائل میں بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ کی دعوت سے اگر 1000 آدمی اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ لوگ تو اسلام میں آ گئے، لیکن ان کا اسلام قبول کر لینا آپ کی دعوت کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، آپ کی دعوت کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے، آپ کی دعوت شریعت کے مطلوبہ معیار پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ اور میں اگر ایسی بے علمی کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے، ہو سکتا ہے ہم بھی اس میں شمار ہو جائیں کہ جو خود تو نیک نہیں، خود ان کا عمل تو ان کے لیے مفید نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے دی۔ میرے بھائیوں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، وقت میرے پاس نہیں ہے، جو وقت مجھے ملا اس میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، 2-3 باتیں سرسری۔ دعوت کے کام کو خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ انجام دو۔ مناظرے کا جو انداز ہے دعوت میں اسے گھٹانے کی کوشش کرو۔ مناظرہ ضرورت پہ کیا جاتا ہے، دعوت درد دل کا نام ہے، دعوت تڑپنے کا نام ہے، دعوت مدعو کو اس بات کا احساس دلانے کا نام ہے کہ تم غلطی پہ ہو، تم گمراہ ہو۔ میرے بھائیوں مناظرے سے اکثر سامنے والے آدمی کے دل میں ضد اور ہٹ درمی پیدا ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں خیر خواہانہ انداز لوہے کو بھی نرم کر دیتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے ہی آپ ہیرے کا جگر چاک کر سکتے ہیں۔ مناظرانہ انداز کے بجائے ناصحانہ انداز اپناؤ۔ اور آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ میرے بھائیوں آج دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے جو سینٹرز، جو مراکز، جو افراد ہیں، میری ان سے ایک درخواست ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے فارغ رکھیں، اپنے آپ کو سیاسی مسائل میں نہ الجھائیں۔ امت کے پاس مسائل بہت ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، علاقے کے مسائل ہیں۔ دعوت کے لیے کام کرنے والے بھائی آپ اپنے آپ کو دعوت کے لیے فارغ رکھو، سیاست میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ، اس لیے کہ یہ سیاست ہر آدمی کو کنگال کر کے چھوڑتی ہے، یعنی آدمی کی جملہ صلاحیتیں اسی کے لیے وقف ہو جاتی ہے، پھر وہ دعوت کے کام سے غافل ہونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے کہنے دیں، آپ جو کتاب و سنت کے داعی اور مبلغ ہیں، آپ پر ان غیر مسلموں کو دعوت دینے کی بھی ذمہ داری ہے، ان مسلمانوں کو بھی دعوت دینے کی ذمہ داری ہے۔ ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے دوسری تنظیموں کی دعوتیں، ان کی کوششیں، ان سے اپنے آپ کو اونچا رکھ کر صحیح جو دعوت آپ کی ہے اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، آپ وہ ہیں جو خالص توحید کے مبلغ ہیں، آپ وہ ہیں جو اتباع سنت کے مبلغ ہیں۔ آپ بھی اگر سیاسی دعوتوں میں الجھ گئے، آپ بھی اگر لوگوں کے دوسرے مسائل میں الجھ گئے، پھر اس کائنات کے اندر رب کی توحید کا مبلغ بن کے کون کھڑا رہے گا؟ میرے بھائیوں کرنے کے کام 1000 ہوں گے، ان سے اختلاف نہیں، لیکن خالص توحید تمہارے پاس ہے اور خالص توحید کے پہنچانے کے علم بردار تم ہو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اس میں مشغول کر لیا پھر خالص توحید کون پہنچائے گا؟ نبی کی سچی سنت کے مبلغ تم
تم ہو، اس کے امین تم ہو. اگر تم نے اپنے آپ کو دنیا جہاں کے مسائل میں الجھا لیا پھر نبی کی سنت کے لیے کھڑا کون ہوگا؟ میرے بھائیو، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس دعوت کی حفاظت کریں، اس قسم کے خارجی مؤثرات سے بچانے کی کوشش کریں. مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، صرف یہ پیغام مجھے آپ کو دینا تھا کہ میدان دعوت کی جو صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو بنیادی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت دین کا جو فریضہ ہے اسے میدان کے حالات کو دیکھ